بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، معراج کا باقی واقعہ پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ الرحیق المختوم میں مذکور زاد المعاد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، جو کچھ وحی فرمائی اپنی شان کے مطابق، اور 50 وقت کی نماز فرض کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازوں کا۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے نماز کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ کر رہے ہوں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں، اگر آپ چاہیں۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور لے گئے، اور وہ اپنی جگہ تھا۔ بات ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے پھر گزر ہوا تو انہیں خبر دی۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر واپس جانے کا اور نماز کم کرانے کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، یعنی اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ندا آئی کہ 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کے برابر ہی ملے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ بھی ندا آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو بھی نیکی کے کام کرے گی اسے ہر نیکی اور ہر نیک عمل کے بدلے 10 نیکی ملے گی۔ ابن حشام کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برتن ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ زاد المعاد کی ایک روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم یعنی قریش کو معراج کے بارے میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تھیں، تو قریش ایک دم بھڑک اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلانے لگے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا،
اور بیت المقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اس کی نشانیاں بھی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے قافلے سے بھی ملے اور اس کا ذکر فرمایا اور بتلایا کہ اس کی آمد کا وقت کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہی کی جو قافلے کے آگے آگے آ رہا تھا۔ پھر جیسا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا، لیکن ان سب کے باوجود مشرکین کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان لوگوں نے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق ابو جہل معراج کا واقعہ سن کر بھاگتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس جانے اور پھر آسمانوں پر جانے کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ 40 دن کا سفر ایک رات میں طے کر لیا جائے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے ان کی زبان سے سنا ہے؟ ابو جہل بولا، ہاں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک وہ سچ کہتے ہیں، میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے۔ ابن حشام کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا لفظ اور خطاب دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جب اور لوگوں نے جھٹلایا۔ معراج کے اس سفر کا سب سے فصیح اور جامع جواز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں بیان کی گئی ہے، یعنی اس لیے کہ ہم اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے بعض نمونے یعنی نشانیاں دکھائیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا نظام اور سلطنت یعنی اپنی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، جو کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو پختہ یقین پر قائم کر لیتے تھے، اور انہیں یقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا تھا جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات برداشت کر لیتے تھے جنہیں کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اصل میں انبیاء کرام کی نگاہوں میں دنیا کی تمام قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتیں، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد دنیا والوں کے کسی ایذا رسانیوں کو کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنے مشن کو کامیاب کر لیتے تھے۔ اس مبارک سفر یعنی واقعہ معراج کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی جو حکمت پوشیدہ اور کار فرما تھی اسے علماء دین بہتر سمجھ سکتے ہیں، البتہ چند حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ اس مقام مرتبت پر پہنچایا اور اس معراج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا اور دربار الہی کا مہمان بنایا، جہاں فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے۔ اور خوش نصیب ہیں امت محمدیہ کے وہ لوگ
جو گنہگار ہونے کے باوجود بھی بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، بشرطے کہ یہ شرط ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی بخشش کا تحفہ بھی عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک اور غیر اللہ کی پرستش سے حفاظت فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، لیکن تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہماری حفاظتوں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما، اس لیے کہ تو ہی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مدینہ میں اسلام کا سفیر پیش خدمت ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔